حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی عظیم الشان دیا تھا، روحانی لائن میں بھی وہ بڑے کامل تھے اور شریعت کے علم میں بھی وہ کامل تھے، یعنی وہ جامع شریعت بھی تھے اور طریقت بھی تھے۔ شریعت میں بھی ان کو کمال حاصل تھا، طریقت میں بھی ان کو کمال حاصل تھا۔ شریعت میں کمال کا حال یہ تھا کہ کوئی بھی مسئلہ الجھا ہوا ان کے سامنے آتا تو ان کو فتویٰ دینے میں کوئی مراجع کی طرف رجوع نہیں کرنا پڑتا تھا، سوچنا نہیں پڑتا تھا اور ٹائم نہیں لینا پڑتا تھا، بلکہ ٹھک سے وہ اس کا فتویٰ دیتے تھے اور وہ فتویٰ عین شریعت اور کتاب اللہ کے مطابق ہوتا تھا۔ ایسا اللہ نے ان کو ذہن دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، دروازہ علی ہے۔ دروازے سے آؤ گے، پھلانگ کے تو کوئی نہیں آئے گا، دروازے سے آؤ گے۔ یعنی اللہ کے نبی کے علم کو اگر حاصل کرنا ہے تو حضرت علی کی شاگردی میں آنا ضروری ہے۔ ہمارے نبی کے بڑے بڑے صحابہ باوجود براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفید ہونے کے حضرت علی کی شاگردی میں رہتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ ایسے تھے جو حضرت علی کی شاگردی میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم دیا تھا، خود فرماتے تھے اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی۔ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرنا شروع کروں تو 70 اونٹوں پہ وہ دفتر لادے جائیں گے جو سورہ فاتحہ کی تفسیر کے میں لکھواؤں گا۔ اور فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت لے لیجئے، میں بتا سکتا ہوں کہ یہ آیت رات کو اتری یا دن کو اتری، میدان میں اتری، پہاڑ میں اتری، سفر میں اتری یا حضر میں اتری، کس وقت اتری، کس حال میں اتری، کس کے بارے میں اتری، میں قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں یہ آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں۔ حاضر جواب بھی تھے، ذہین بھی تھے، عالم بھی بڑے پائے کے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یتفجر العلم من جوانبہ، جب وہ بولتے تھے تو ان کے دائیں بائیں سے بھی علم پھوٹتا تھا، جیسے پہاڑ سے چشمے پھوٹتے ہیں نا۔ حضرت علی جب بولتے تھے تو ان کے منہ سے تو علم پھوٹتا ہی تھا، ان کے دائیں بائیں سے بھی علم کے چشمے پھوٹتے تھے۔ یتفجر العلم من جوانبہ، ان کے دائیں بائیں سے بھی علم پھوٹتا تھا۔ وہ اتنے زبردست قسم کے عالم تھے۔